السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، ہمارا جو ملک ہے بہت ساری مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے. ایک تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل خراب تر ہو رہی ہے. روپے جو ہے اس کی ڈپریسیشن رک نہیں رہی ہے ان اسپائٹ آف آل ایفرٹس بائی دا گورنمنٹ. اور پھر اس کے اوپر سیلاب جو آ گیا ہے وہ ایک اپنی ہی دکھ بھری وہ جو ہے ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو ہیلپ آر پیپل از ایکسٹریملی لمیٹیڈ. اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور جو باہر ملکوں میں ہی از اپیلنگ فار اسسٹنس. مگر جو آج کل ریسنٹلی کوئی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک سچویشن جو ہے وہ ریزالو ہو چکی ہے اور وہ پاکستانی طالبان کے جو حملے تھے ہمارے سوئل پہ وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں. وہ دوبارہ ان کی ریسرجنس ہوئی ہے اور ان کی کافی امپلیکیشنز ہیں ناٹ اونلی آن آر ڈیلی لائفز بٹ آلسو آن دا اکانومی. ہمارے پینلسٹ میں طاہر خان صاحب ہیں، ہی از این ایکسپرٹ آن افغان افیئرز. ساتھ نصرت نظر ہیں، بزنس ریکارڈر کی ہیں، جو ہمیں ISPR کا ویو دیں گے جو ملٹری کا ویو ہے. فضل شیر صاحب ہیں جو ڈیل کرتے ہیں ود ٹیررزم اینڈ ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، جو وہ بیٹ ان کی ہے فار بزنس ریکارڈر. اور جو ہمارے ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں علی حسین توری صاحب، وہ بھی ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو کور کرتے ہیں بزنس ریکارڈر کے لیے. لیٹر وی ول بی جوائنڈ بائی ضیاء الحق سرحدی صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، اور سہیل سرفراز صاحب جو چیف رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے. آئی ول اسٹارٹ ود فضل شیر صاحب. جی سر، کیا واٹ از دا سچویشن ٹوڈے؟ اگر آپ دیکھیں اس وقت سوات میں جو ملکن ڈویژن ہے، جس میں اگست سے جو پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لوور دیر میں اور پھر سوات میں ہوئے، تو سوات کے مختلف علاقوں میں پھر سے طالبان کی ریسرجنس ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں کافی خوف و ہراس ہے اور لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، امن چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کا پلان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نے نقل مکانی کی ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نقل مکانی کریں، کیونکہ جو مڈ 2009 میں آپریشن ہوا تھا اور جس وقت بہت زیادہ اٹیکس ملک میں ہو رہے تھے تو بہت سارے IDPs لوگ آئے تھے مختلف علاقوں میں اور لوگوں کی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. بٹ فضل صاحب، آج کل تو فلڈ کے علیحدہ وہ ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، تو یہ تو بہت ہی ویری ویری انٹینیبل سچویشن. جی بالکل، کیونکہ فلڈ نے سوات میں اور چارسدہ میں اور نوشہرہ میں بھی کافی نقصان کیا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ بھی ہو گیا تو بہت زیادہ ایشو ہو گئے. جی توری صاحب، آئی آسک یو کہ کیا واٹ از ہیپننگ؟ جی، جس طرح فضل شیر صاحب نے جس طرح بتا دیا، پورا ایک پکچر سامنے پیش کی ہے کہ جس دوبارہ جو ریسرجنس ہوئی ہے TTP کی، تو یہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر بیشتر جو ہماری آرمی ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے ریلیف آپریشن اور ریسکیو میں وغیرہ ان چیزوں میں بہت ہیویلی انوالوڈ ہے. جی، تو یہ اگر دوبارہ اس طرف کی صورتحال جو اس سے پہلے کی جو صورتحال تھے آپریشن ضرب عزم سے پہلے کی جو صورتحال تھی، اگر اس طرف دوبارہ ہم جاتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی اور ہی زیادہ مشکلات. بٹ یہ جو ہمارے ہاں تو ایک ایڈیشنل بھی پرابلم ہے نا جی، کہ وہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جی، they have started coming in, right? ہاں، جب سے افغان طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کر کے جو اس کے بعد سے جتنے جو مطلب جو وہ لوگ جو امریکنز کے ساتھ کام کر رہے تھے، امریکنز نے جو ٹرین کی تھی ان کے ساتھ یہاں جو پڑھ رہے تھے وہاں بھی، ہاں جو پڑھ رہے تھے، وہ یا تو یہ ہے کہ وہ مطلب ملک توڑ کے جا چکے ہیں، اور وہ باقی جو لوگ جو عارضی طور پر اس وقت پاکستان میں
زیادہ تر بیشتر ان کا جو ہے کافی خاصا ایک تعداد اسلام آباد کے اندر ہیں، تو وہ یہاں پہ مقیم ہیں تاکہ کسی طرح جی بٹ اس میں کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، رائٹ؟ جی ایک تو کرائم ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو باقی جو سسٹم ہے جیسے ہیلتھ سسٹم ہو گیا، ہمارے جو ریئل اسٹیٹ ہو گیا، اس کے اوپر کافی بوجھ ہے۔ اسلام آباد کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو جو ریزیڈینشل یونٹس ہے وہ کرائے بالکل جو ہے بہت آسمان تک پہنچ چکے ہیں، تو اس قسم کی صورتحال ہے، اور ہم یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے، مطلب جو عوام میں ایک ریزنٹمنٹ ہے اگینسٹ، ایک بہت انکریزنگ ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا پاپولیشن پاکستانیز اینڈ افغان جو ریفیوجیز آئے ہیں۔ سو طاہر صاحب آپ بتائیے گا مجھے کہ اس کی کوئی سلوشن، کوئی کیا کس طرف ملک جا رہا ہے؟ سلوشن آپ جو شدت پسندی، جی کین دا آرمی ڈیل ود اٹ دس ٹائم، بیکاز اب تو سیٹلڈ ایریاز میں ڈیل تو کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بڑا آپریشن میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت ہے یا وہ یعنی اس کا امکان ہے، کیونکہ آپریشن کے لیے کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس میں ہماری جو ایک اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، معاملات کو سنجیدگی سے لینا ہے، اس کا فقدان ہے۔ یہ مسئلہ کیسے میں بتاتا ہوں، سویلین کا تو رول ہی نہیں ہے اس معاملات میں۔ یہ جو لوگ واپس آئے ہیں یہ صرف سوات میں نہیں آئے، یہ آپ اپنے نمائندوں سے اگر پوچھے جو اگر آپ کے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہو، یہ ہر جگہ آئے ہیں اور ایک مفاہمت سے آئے ہیں۔ ایک غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ان سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، مفاہمت تھی کہ وہ مسلح ہو کے نہیں آئیں گے، لیکن اس نے ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ مذاکرات، ان کی واپسی جو ہے، جو مذاکرات گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہوئے تھے اور لاسٹ ان کا جرگہ جب کیا تھا 29 اور 30 جولائی کو، تو یہ چیزیں اس میں ہے۔ واپسی پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیسے ان کی واپسی ہو۔ ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ ہم مسلح جائیں گے، مسلح کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے کافی سارے لوگ ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے جب ان کا کنٹرول تھا یہاں پہ مختلف علاقوں میں، تو ان کو یہ ڈر ہے۔ لیکن اگر اس نے آنا ہے تو پھر آپ مسلح کی تو ایک جواز نہیں بنتا نا، آپ نے آنا ہے اپنے فیملی کے ساتھ، آپ ریجائن کریں، فیملیز کو واپس لائیں، اور آپ پاکستانی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلہ پیدا ہوا سوات سے ہوا، جب سوات میں انہوں نے ایک فوجی افسر کو، ایک ڈی ایس پی صاحب کو وہاں پکڑا، پھر ان کے موبائل سے ویڈیو بنائی اور ویڈیو وائرل کر دی، اس پہ پھر ایک ریئیکشن ہوا۔ لیکن کنہوں نے یہ ٹی ٹی پی والوں نے سوات میں سب، ہاں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ ہمیں وہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ لوکل پولیس والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کیسے آئے ہیں، کب آئے ہیں۔ اب سوات کا افغانستان کے ساتھ سرحد نہیں ہے، دیر سے ہو کے ہوئے سوات، اور پھر سوات میں اس خاص علاقوں میں، لیکن جب انہوں نے یہ والا کام کیا تو پھر تو ایک ریئیکشن آیا۔ دیکھو نا اب لوگوں کا جو ایک رد عمل آیا ہے، سوات میں، دیر میں، خیبر ضلع میں، باڑہ میں جو ایک مظاہرہ ہوا ہے، وہ خیبر پہلے جو ایجنسی تھی اب ضلع ہے، ان کی تاریخ میں نہیں۔ یہ لوگوں کا اچھا ہو کے میسج آیا سب کے لیے، میسج ٹی ٹی پی کے لیے بھی اور جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ان کے لیے بھی، کیونکہ لوگ واپس ان حالات میں نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ مسئلہ حل تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک تو پاکستان کی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کوآرڈینیشن، ایک رابطہ نہیں ہوتا چیزوں میں، وہ ایک شفافیت یا کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے مراد سعید کی ویڈیو سنی ہے؟ نہیں سنی۔ مراد سعید خود سوات کا ہے، اس نے سوالات کیے ہیں ایک ویڈیو میں، بڑی وائرل ہوئی ہے کوئی چند دن پہلے، حالانکہ سوالات تو ان کے درست تھے، لیکن کوئی مراد سعید صاحب سے پوچھے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، سوات میں جہاں زیادہ ایشو پیدا ہوا ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا علاقہ ہے، جہاں پر زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ آیا ڈپٹی کمشنر کو، پولیس کو کسی نے وہاں روکا ہے ان کو ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے؟ اور یہ جو ایک اور ہماری جو سیاست میں تھوڑی سی ایک ٹریجڈی میں کہوں یا بدقسمتی کہوں کہ یہاں پہ چیزوں کو ایز اے قومی مسئلہ لوگ نہیں لیتے۔ سیاست اتنی ڈومیننٹ ہو گئی نا، غالب ہو گئی ہے کہ میں مثلا ایک مثال دیتا ہوں پھر میں ختم کر لوں گا، بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک پریس کانفرنس میں اس نے اب وہ اسکپ کر گیا تو انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔
وہ انڈیا کی طرف اشارہ تھا لیکن اور لفظ اس سے نہیں نکلا وہ، تو اس کو امیڈیٹلی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا اس کلپ کو. اور جناب افغانستان میں جو اس پہ ہوا، حالانکہ اس نے وضاحت بھی کی، وضاحت تو نہ کسی نے ٹویٹ کی نہ تو لہٰذا نیشنل ایشوز کو ایک وہ لینا چاہیے، ایک نیشنل ایشو لینا چاہیے. تو مسئلے کا حل تو ہے، لیکن مسئلے میں آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا ہے، سویلین کو لینا ہے، پارلیمنٹ کو لینا ہے، لوکل ٹرائبل ایلڈرز کو لینا ہے، پروونشل گورنمنٹ کو لینا ہے، جو بات کرنے کو تیار ہے. تو مسئلے کا تو بزور تو حل ہو گیا تھا، لیکن کسی سٹیج پہ تو آپ نے مذاکرات پہ جانا ہے نا. جب مذاکرات گزشتہ سال اکتوبر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ شروع ہیں تو بڑا ایک ریئیکشن آیا تھا پاکستان میں، پھر وہ آہستہ آہستہ. لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے، آپ لوگ ظاہر انہوں نے واپس تو آنا ہے، لیکن اگر اس پوزیشن میں واپس آتے ہیں تو پھر تو ملک کو آپ نے دوبارہ اسی میں لے جانا ہے. دس از نصرت، آپ بتائیں، آپ نے بات بھی کی ہے، مطلب ملٹری سورسز سے کی بھی آپ کی کافی بات چیت ہوئی ہے، تو جو انہوں نے ایک بتایا ہے طاہر صاحب نے، what is their view؟ کچھ جو ملٹری سورسز سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ مذاکرات تو بہت پہلے سے ہو رہے تھے، پچھلے سال سے 21 سے ہو رہے تھے، لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوئی اور میڈیا میں جو ہے ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی. بیسیکلی جو انڈیفینٹ سیز فائر کا پاکستان اور ٹی ٹی پی کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ مین آئی تھی سامنے. ایک تھا کہ جو شریعہ وہ کرنا چاہتے تھے، تو پاسبل نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن پارشلی پاسبل بھی ہے کیونکہ مالکنٹ علاقوں میں تقریباً وہ فالو کیا جاتا ہے. اور لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ they want it in the whole of Pakistan، وہ کرنا چاہ رہے ہیں، مالاکنڈ میں تو نہیں، وہ پھر پرابلم کریٹ کرے گا. سیکنڈ ان کا تھا کہ ریورسل آف فاٹا جو مرجر ہے اس کا، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو پرزنرز بھی جو ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے ملٹری ٹروپس ہیں وہاں پہ وہ بھی ان کو بیک آف کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی طرف سے ان کو ایک کہا گیا تھا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کہ ٹی ٹی پی ڈسارم ہو کے آئے گی اور ڈسارم رہے گی، لیکن وہ obviously وہ ان کے لیے جو ہے ریڈی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی انکنڈیشنل سے انکمپرومائزنگ سے. I know you have a little bit more to tell us, Nuzhat. We'll just take a short break and we'll be right back. We'll come back to you. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی نصرت، آپ بتا رہی تھیں کہ جو آرمی سورسز کے حوالے سے، جی کچھ سورسز نے یہ بتایا کہ جو طالبان اور جو ڈیفینس منسٹر ہے ان کا، جی بیسیکلی ان کے نا ریسٹور ہو رہے ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ان کے جو انڈیا کے ساتھ، جی ڈیفینس منسٹر نے جو کہ ملا یعقوب ہے، جو وہ فاؤنڈر آف ٹی ٹی پی بھی ہیں، انہوں نے بڑی ایک تہلکہ خیز مجھے پتا ہے. تو بیسیکلی جو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم اپنی ٹریننگ جو ہے سولجرز کی، جو افغان ڈیفینس منسٹر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جو ملٹری کی ٹریننگ انڈیا میں جا کے تو وہ کریں گے. یہ بہت ہی زیادہ کنسرن ہو گیا ہے پاکستان کے لیے کہ اوبیسلی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی تھی ان سی چیزیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جب یہ افغانستان، انڈیا نے کچھ پیسے دیے ہیں جی؟ ہیو دے گیون اینی منی ٹو؟ کافی سارا دیا ہے. گندم آج کل تو گندم بیٹر پیسوں کی بات ٹی وی میں نہ کریں نا. ہمارا پروگرام ہی ہے پیسہ بولتا ہے. پروگرام تو بڑا پسند ہے. But in any case, okay, so they want better ties with India because India کے پاس پیسہ بھی تو زیادہ ہے نا دینے کو. ایک تو یہ کنسرن ہے، دوسرا یہ کہ ریسنٹ جو ایئر اسٹرائک کی گئی تھیں اپریل میں ٹارگیٹنگ ٹی ٹی پی کو، تو اس پہ جو ان کے جو ڈیفینس منسٹر تھا وہ کافی زیادہ انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی ہم نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو ان کے پاس کوئی وہ نہ ان کے پاس کوئی گن شپس ہیں نہ کچھ ایسا نہیں. ان کے جی کافی چھوڑا. اوکے، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ناؤ ٹرن اے لٹل بٹ ٹو دا اکنامک ایسپیکٹ. سرحدی صاحب، یہ جو ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ، اس کا کیا پریزنٹ ہے اور کیا فیوچر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جی سب سے پہلے تو میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس میں مدعو کیا. اس وقت جو حالات ہیں، خاص کر افغانستان اور پاکستان کی باہمی جو تجارت تھی
جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2010-11 میں افغانستان کے ساتھ جو ہماری برآمدات کا جو حجم تھا اس وقت وہ 24 ارب ڈالر تھا، جو کہ پھر 2018-19 میں کم ہو کر تقریباً 1 کروڑ ڈالر سے بھی کم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے دونوں ملکوں کی خواہش بھی تھی کہ یہ جو حجم ہے یہ 5 ارب ڈالر تک ہو اور اس سے زیادہ بلکہ ہو، لیکن اس میں سبحانی صاحب بھی جب آئے تھے تو یہاں ہمارے سابق جو وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ 5 سے اوپر لے جائیں گے۔ لیکن طالبان کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان جس وقت آئے ہیں تو ان کے کچھ اقدامات بڑے اچھے بھی تھے کہ انہوں نے ایک تو جو ان کا ٹیرف ریٹ تھا خاص کر فریش فروٹ میں یا پیرشیبل آئٹم میں، ایک تو اس کو کم کیا، باقی جو جگہ جگہ چیک پوسٹیں تھیں ان کو بھی ختم کیا۔ کول سرحدی صاحب جی کوئلہ کول جی کول میں آپ کو اس طرف بھی آ رہا ہوں جی۔ اب کول میں یہ ہوا کہ جو پہلے کول کا جو ریٹ چلا آ رہا تھا اس کی تقریباً $80 فی ٹن تھی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جس وقت شہباز شریف کی یہاں حکومت آئی اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ اخباروں کو بھی بڑا اس میں خبریں آ گئیں کہ بھئی اس وقت کول کی ہمیں ضرورت بھی ہے جی، تو پھر انہوں نے جو $80 تھا اس کو ایک دم $200 پہ لے گئے، جس کی وجہ سے جو کول ہے اس میں کافی کمی بھی نمایاں ہوئی۔ تو اس وقت بھی ان کے پاس کول تو بہت زیادہ ہے، ایک اندازے کے مطابق ٹنوں کے حساب سے یہ کول آ رہا ہے، لیکن سب سے بڑا جو یہاں پہ فقدان ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈالر ہے نہیں ہے، دوسرا بینکنگ سسٹم ابھی تک فعال نہیں ہو سکے، ایل سی کا بڑا پرابلم ہے، اور یہاں سے جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کو فارمنگ کے لیے ہم نے کافی کوششیں کی ہیں منسٹر آف کامرس سے، بلکہ یقین کریں کہ پچھلے مہینے ہماری جو 6 ستمبر کو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، ان سے میٹنگ ہوئی، پھر 12 کو آیا، پھر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور ابھی 20 تاریخ کو بھی ہماری ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، ایک میٹنگ ہوئی ہے جو کہ خانجان القضئی وہاں سے جو پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل چیمبر ہے، اور زبیر موتی والا جو ہیں وہ یہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہاں پہ خانجان القضئی ہیں، کیونکہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر کا، اور دونوں جو جانب کی جو تجارت ہے اور جس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوشش ہماری یہی ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو اپنا طاہر صاحب نے جو بتایا اس میں تو مطلب میجر ایشوز ان ریلیشنز، اور جو نصرت بھی بتا رہی ہیں کہ وہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں سولجرز کی اپنی انڈیا، جی تو ایشوز تو بہت زیادہ ہیں، تو ٹریڈ ول بی افیکٹڈ، ڈونٹ یو تھنک؟ جی پتہ ہے، اسی وجہ سے تو میں آپ کو کچھ چیزیں جو باتیں اس وقت جو سامنے آ رہی ہیں جی میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے 1965 کا جو معاہدہ تھا وہ 45 سال تک چلتا رہا، وہ سسٹم کے تحت مال آتے تھے کراچی میں، اور کراچی سے ریل کے ذریعے اور ڈسٹاف ہو کر مال چلے جاتے تھے ویگنوں میں۔ اب چونکہ یہ کنٹینر وہاں سے کنٹینر جاتے ہیں، اندازہ لگائیں کہ وہاں کراچی سے پشاور آتے تھے 8-10 دن یہ لگ جاتی ہیں، پھر یہاں سے جلال آباد یا کابل جاتی ہیں تو وہاں پہ کچھ دن لگ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کے محصول وغیرہ ہوتے ہیں، اور جب ایمٹی کنٹینر اور جو ٹرک اس پہ جو کنٹینر لوڈ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا وہاں پہ ایک میدان ہے جلال آباد میں، خوڑ میدان اسے کہتے ہیں، اب اس میں مہینے وہ ٹرک وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ That's right. یہ نان ٹیرف بیریئرز کے اس میں آ جاتا ہے نا جی۔ لیٹ می گو ٹو سہیل سرفراز صاحب۔ سہیل صاحب، ہمیں سرحدی صاحب نے تو بڑا ایکسپلین اچھی طرح کیا کہ جو لیجیٹیمیٹ جو پروڈکٹس ہیں، جو آئٹمس ہیں، جو افغانی آئٹمس ہیں، بٹ دیر از اے لاٹ آف نان افغان آئٹمس دیٹ آر کمنگ انٹو پاکستان۔ جی بالکل، یہ جو اسمگلنگ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے وہ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ آپ اس وقت جو ایف بی آر کا اگر ڈیٹا دیکھیں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی اس میں بتایا کہ جو سگریٹس، گاڑیاں، ٹائر، میڈیسنز، کاسمیٹکس، ایون کوکنگ آئل، یہ تک جو ہے وہاں سے اسمگل ہو کر آ رہا ہے، اور یہ تھرڈ کنٹری کے جو ہے وہ اسمگل آئٹمز ہیں جو افغانستان کے ذریعے پاکستان میں آ رہے ہیں، اور اس سے ہماری حکومت کو جو ہے وہ ریونیو لاس بھی ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھیں ایسٹیمیٹ تو یہ کہ اسمگلڈ آئٹم کی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ لیجیٹیمیٹ ٹریڈ کے جو آئٹمز ہیں، چاہے فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، کول ہے، اس سے زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئی، ایف بی آر کی اپنی جو they are all involved in trying to check it, but
ہو نہیں رہا. فائنل کوشچن بفور وی ٹیک اے شارٹ بریک. فضل شیر صاحب بتائیے گا آپ کے یہ جو لا انفورسمنٹ کے جو بارڈر پہ ایریاز پہ جو لا انفورسمنٹ ہو رہی ہے وہ کتنی افیکٹو ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے نا طاہر جو توری صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ دیر آر اے لاٹ آف ایشوز ایٹ دا بارڈر. جی مطلب جس طرح طاہر صاحب نے بتایا کہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن تو پولیس تو اتنا ویل اکوپڈ نہیں ہوتے ہیں یا اتنا فورس نہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے تو پاکستان آرمی کے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پولیس تو شروع میں جب کچھ ہو یا چھوٹے موٹے آپریشن ہیں وہ کرتے ہیں، تو اوور آل تو اگر دیکھا جائے صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے. I'll come back to you. جی فضل صاحب. جی تو پولیس مطلب اگر اب جب آپریشن ہو تو وہ تو ہمارے مین ملٹری کرتی ہے، اور پولیس کی جو انٹیلیجنس ہو یا جو لوکلز ویلیجز میں یا کوئی اس طرح کچھ چیز ہو تو اسی کا وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک we'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. فضل شیر صاحب ہمیں پہلے بتا رہے تھے کہ بیسک انوالومنٹ انگیجمنٹ از obviously the military. It is not آپ نے مینشن کیا کہ جی سویلینس بھی آ جائیں، اسٹیک ہولڈرز آ جائیں. آپ نے مینشن کیا کہ KPK کی گورنمنٹ بھی ہو، سینڈر کی بھی گورنمنٹ ہو. یہ پاسبل لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ پاسبل اس لیے لگ رہا ہے کہ اس وقت تمام جو خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں وہ سویلین انتظامیہ کے پاس پہلے سے ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے، تو بات ہو گئی کہ پولیس کو کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم اب کیا کریں. جب اس طرح اچانک PDP کے لوگ آ گئے، مسلح آ گئے، اور اتنے وہ منظم تھے کہ انہوں نے ان کے پاس پولیس کے تو اتنی وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی نا، جو نہیں ہوتی. لیکن اس ماحول میں اگر مراد سعید ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں تو انہوں نے مزید کنفیوژن پھیلائی. PDP نے بدقسمتی سے سوات میں ایک کوئی اتنا سسٹم بنایا ہے. ایک تو ٹارگیٹڈ کلنگ تو ٹھیک ہے، ایک بندہ دوسرا، لیکن جو انہوں نے ادریس خان کو جو امن کمیٹی کے سے وابستہ پہلے رہے، ان کی گاڑی پہ جس طرح کا اٹیک کیا اور 8 لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، تو اس میں جو روڈ سائڈ بم ہوتا ہے یہ آسان نہیں ہوتا. ریکی کرنا، بندے کو تیار کرنا، بندے کو بھیجنا، حرکتوں پر نظر رکھنا، بم تو لہٰذا ملٹری ہی اس کو ڈیل ظاہر بات ہے. سیکیورٹی کے تمام ایشو ماضی میں ملٹری کے رہے ہیں. تو یہ جو پولیس ہے، پولیس بعض اوقات ڈرتی ہے، جس طرح کے مراسیل کیوں وہ حکومت ان کی ہے نا، وزیر اعظم ان کا ہے، وزارت ان کے ہے. تو لکھا تو کیپیسٹی، ہاں ایک ہماری اس ٹیررزم کے ایشو نے پولیس کی کیپیسٹی کو بڑا ویک کیا ہے، کمزور کیا ہے. تو اس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو نہیں کر سکتے نا. بٹ I'll ask you another question کہ جو نصرت بھی بتا رہی تھی اور جو توری صاحب نے بھی پہلے ہمیں بتایا تھا کہ there is a disconnect between the Afghan refugees here in Pakistan and the population and Pakistanis، کیونکہ تو رینٹ بہت بڑھ گئے ہیں because of their you know. اچھا دوسری بات جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ جو نصرت نے پرٹیکولرلی نشاندہی کی تھی کہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا طالبان گورنمنٹ. پہلے ہماری اشرف غنی کے ساتھ یا وہ ان کے ساتھ تھا ڈسکنیکٹ، اور ہم اس کو کرتے تھے، اس کو ڈسمس ہم کر دیتے تھے کہ ہم طالبان کے ساتھ ہمارے جو ہیں تعلقات. جی بٹ اب ان کے ساتھ بھی ہمارے جو ہیں روابط جو ہیں وہ بہت ہی ٹینس ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ دس ٹو می از اے فیلئر آف آور پالیسی، سسٹینڈ فیلئر مجھے لگ رہا ہے. تو آپ کے سب لوگوں نے بڑا اچھا بولا ہے، نصرت بی بی نے، باقی آپ کے کولیگ نے. فیلئر تو ہے، بے اعتمادی بڑھ گئی ہے، اور جب الزامات پبلکلی لگتے ہیں تو اور ایک پراپر چینل موجود ہو، اس کو آپ یوز نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہو ہے. یہ جو ڈرون حملہ ہوا 31 جولائی کو، اس نے تھوڑی سی مزید خراب کر، کیونکہ ملا یعقوب کی نصرت بی بی جو بات کر رہی تھی، اس نے جو بیان دیا کہ پاکستان سے آ رہے ہیں ڈرون، ان کو تو بیان مجبوری بھی تھی بیان دینا. تو بہرحال خیر وہ تو ایک بد اعتمادی ہے. اب میں نے سنا ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں سے کوئی
दौरा हो जाए कोई इस बट डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है सर, क्या गिवन कि वो अब ट्रेनिंग भी अपने सोल्जर्स या अपने जो उनके सोल्जर जो भी कहलाते हैं तालिबान जो हैं वो इंडिया से कराएंगे? डू यू थिंक दैट देयर इज वो सवाल इस तरह हुआ था, दोनों का नाम लिया गया था, पाकिस्तान का भी और उसका भी, तो उसने जवाब जो दिया था मुल्ला यकूब ने इंडियन मीडिया को, उसने कहा कि इसमें हो सकता है ये, क्योंकि असल में पता क्या 2011 को साबिक करज़ई साहब की हुकूमत और इंडिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ था, और वो भी हमारे लिए एक टेंशन का इसलिए था कि तकरीबन 350 तक उनके ऑफिसर जो होते वो वहाँ ट्रेनिंग जहाँ पर कोई नहीं आया था, तो एक वो सिंबॉलिक उन्होंने भेजा था कोई 5-6 लोगों को। तो हमारा एक डिसकंटेंट ये जो मुज़ाकरात के हवाले से अफगानिस्तान का, मुझे अगर आप 2 सेकंड दीजिएगा, ये सिराजुद्दीन हक्कानी वहाँ मेजबान होते हैं जब मुज़ाकरात होते हैं TTP के लोगों को वहाँ पे, हमारे लोग जब जाते हैं, मैं उससे मिला था अभी जुलाई में उसके काबुल में, तो थोड़ा सा उनके जो बयानात आते हैं ना हमारे वजीरों के, उस पे वो नाखुश थे, क्योंकि आपने अगर हमें हारेंगे, उन्हें बड़ा रिस्क लिया है, इनकी एक पाकिस्तान इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे। तो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, ये कौमी चीजों में एक मौक़िफ़ एक होना चाहिए, तो थोड़ी सी हमारे यहाँ के लोगों को एक संजीदगी भी होनी चाहिए कि लेट मी गो टू सरहदी साहब, आपसे फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट आप क्या चीजें क्या रेकमेंड करेंगे अदर देन जो ताहिर साहब ने बहुत ही एक मुस्बत किस्म की सजेशन दी है, व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए सर, मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि बदइतिमादी की कैफियत है हर तरफ जो है, अब कारोबार तो ज़ाहिर है जब ये स्मूथली होगा और लोगों की एलसी इस वक्त जो हैं वो भी नहीं खुल रही, ट्रांसपोर्ट का जो हुकूमत तो दावे कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट का काम भी हो रहा है, लेकिन चूंकि हम स्टेक होल्डर हैं, हम यहाँ हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें हर चीज का पता लगता है कि क्या हो रहा है। अब बात यह है कि जैसे कि अफगानिस्तान, अब तो बात ऐसी है कि अगर हम उन पर कोई ड्यूटियां ज्यादा करते हैं वो भी ज्यादा कर देती हैं। अब पिछली दौर चूंकि फ्रेश फूड था तो हमारी कुछ हुकूमत पाकिस्तान ने आरडी लगा दी, रेगुलेटरी ड्यूटी 50%, जो कि बहुत ज्यादा थी। फिर इस पे हल्ला गुल्ला पड़ा, फिर डेलीगेशन आया, फिर यहाँ हमने बात की FDR से आगे पीछे, लेकिन अब उन्होंने ड्यूटियां इस पे कम कर दी हैं। और इसी तरह फिर जब हम करते हैं तो हुकूमत अफगानिस्तान ने भी काफी ड्यूटियों में इजाफा कर दिया है। अब हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारा फूड भी तो यहाँ से जा रहा है, इस वक्त अमरूद जा रहे हैं, बाकी जो हमारे फ्रेश फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उसके अलावा बाकी जो चीजें जा रही हैं उनमें भी इन्होंने काफी रेट बढ़ा दिए हैं। अमरूद है, इसकी केला जा रहा है, बाकी जो हमारे पाकिस्तान से चीजें जा रही हैं। तो अब बात तो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारे माल, अभी ये पोजीशन थी कि हमारे माल यहाँ से काबुल तक जाते थे, फिर काबुल में हम ज़ाहिर है दूसरा जो काबुल का जो कारोबारी बंदा था उससे रास्ता करते थे और आगे बस्ती एशिया को हम माल भेजते थे। अब इसीलिए जो इन्होंने फ्री मूवमेंट फॉर व्हीकल का एक इन्होंने पिछले दिन में ऐलान किया था, अब उस पर तो अमल दरामद अभी तक है ही नहीं है, ताकि अगर इस पे अमल दरामद हो गया तो ज़ाहिर है उनके ट्रक जो है पिशावर से आगे तक जाएंगे। और ये अफगान इनको कहते भी हैं, क्या वादा करते, पैसों का ऐलान भी करते हैं। सही है। फाइनल क्वेश्चन टू तुरी साहब, ये जो आप कह रहे थे कि क्राइम बढ़ गया है और यहाँ जो लोकल पॉपुलेशन वर्सेस अफगान रेफ्यूजीज जो है, ये कितने रेफ्यूजीज हो गए हैं? वो मैं असल में माफ कीजिएगा, मैं भूल गया उसका। इस वक्त आज मैं मिला किसी एक बड़े अहम बंदे से, 4,70,000 अफगान आए हैं और उसमें अक्सरियत जो है वो वापस जा रहे हैं, उनके वीजे भी एक्सपायर हुए हैं और बड़ा एक इशू बना हुआ है। जी तुरी साहब, योर लास्ट कमेंट। जी मैं थोड़ा सा, अगर मुझे एक सेकंड में, नहीं टाइम ज्यादा नहीं है, आप आधे मिनट और जो मसले मसाइल अफगानिस्तान के साथ हैं, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि पाराचिनार एक इलाका है हमारे, वहाँ पे बाकायदा जो है अफगान जो तालिबान फोर्सेज, हम तालिबानी कहेंगे, और अफगान फोर्सेज जो उनके हैं और पाकिस्तानी फोर्सेज बिल्कुल जो है ना, मतलब सामने थे। और आपको पता है कि ड्यूरिंग लाइन का भी मसला है जो पिछली गवर्नमेंट जिस तरह उठा रही थी, अभी भी वही इशू है तालिबान के साथ, वही इश्यूज है। और मतलब वेरी सीरियस नीड कंसर्टेड एफर्ट। सुहेल साहब, फाइनल सवाल आपसे भी है, वो ये है कि जो स्मगलिंग है उसमें कोई कमी बेशी आई है, डू यू थिंक? नहीं, स्मगलिंग में जो है वो बिल्कुल कमी बेशी नहीं आई जी। और कोशिश है FBR कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज की
کہ اس کو جو ہے وہ کیا ادھر وہ کرتی ہے جی بالکل جی وہ بھی ساتھ اسسٹ کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں جو ہے وہ کمی نہیں چل رہا یہ کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انفارمل اس میں اور جو ہے ان آرگنائز میں جو ہے یہ ساتھ یہ تو چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دا شو. طاہر صاحب بھتہ آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اور بہت کچھ چل رہا ہے. جی ہم پروگرام ضرور رکھیں گے اکانومی پہ بیکاز دس از اے ویری سیریس ایشو. خواتین حضرات یہ جو دوبارہ ریسرجنس ہوئی ہے پاکستانی طالبان کی ان سوات ان مالاکنڈ ریجن یہ بہت زیادہ جو جس کی اکنامک امپلیکیشنز ہے وہ کم نہیں ہیں اور یہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہو رہے ہیں دے آر جسٹ ایڈنگ ٹو دا کاسٹ اینڈ آل دس از ہیپننگ جبکہ فلڈز کی جو سچویشن ہے 33 ملین جو پاکستانی ہیں وہ آلریڈی ڈسپلیسڈ ہیں وہ آلریڈی وکٹمز ہیں. تو یہ بہت میجر ایشو ہے. یہ جیسے کہ طاہر صاحب کی جو سجیشن تھی کہ وی نیڈ ٹو ایوری بڈی نیڈس ٹو گیٹ ٹوگیدر مطلب ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی جو ہے اس کو بھی سینٹر اور ملٹری سے ڈیل کرنا پڑے گا ٹو بی ایبل ٹو ریزالو دس اور ریزالویبل ہے آپ کے خیال سے؟ بالکل ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.